راؤن عباس صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. سوابی کے جلسے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فائنل کال، کوئی لاہے عمل سامنے نہیں آیا، بیانات آئے، تقریریں ہوئیں اور پھر واپس لوٹ گئے. تو کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ احتجاج کب ہوگا؟ اور نومبر میں اگر آپ لوگوں نے طے کر لیا رہائی ہونی ہے تو پھر لاہے عمل کیوں نہیں لیا گیا سوابی کے جلسے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز یاد رکھیے گا، پولیٹیکل سٹرگل کی کوئی تاریخیں نہیں دی جاتی، اور یہ کوئی پری پلانڈ اسٹریٹجی نہیں ہوتی کہ فلانے ٹائم پہ فلانا کام ہوگا اور اس ٹائم پہ اتنے لوگ نکلیں گے اور ہو جائے گا. یہ پاکستان یا دنیا برِ صغیر میں یہ پہلی ایسی تاریخ ہے جو پلان ہے جس میں تحریک مسلسل چلتی جا رہی ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں، آئی پرسنلی تھنک یہ پاکستان تحریک انصاف کا ماسٹر سٹروک ہے. ہم نے سوابی میں جا کے اگر یہ اعلان کرنا تھا کہ فلانی ڈیٹ کو فائنل کال ہے اور فلانی جگہ پہ پہنچنا ہے، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میں اس وقت یہاں بیٹھ کے اپنے گھر پہ یہ ٹاک شو کر رہا ہوتا؟ نہیں. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف ایک میچور جماعت کے طور پہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس ٹائم پہ کس طرف کو جانا ہے، اور اس کا اعلان الٹیمیٹلی خان صاحب ہی کریں گے. نہ وہ رائٹ میرے پاس ہے، نہ وہ علی بن گنڈا پور، نہ کسی اور کے پاس ہے پڑا. ٹائمنگ کا پلان خان صاحب کریں گے. اور تھوڑا سا ایک اور، جب آپ نے تحریک چلانی ہوتی تھوڑا سا اس کا مومنٹم بلڈ کیا جاتا ہے. اب یہ جو سوابی کا جلسہ تھا یہ ایک وارم اپ جلسہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 4 یا 5 اکتوبر کے بعد جس قسم کا ایس سی او کانفرنس جو معاملات چلے، چیزیں تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئیں. پھر آئینی ترمیم آ گئی، پھر اس کے بعد یہ جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو معاملات ہوئے، ایکسٹینشن اور یہ جو چیف جسٹس کے حوالے سے وہ چیزیں چلی. سو الٹیمیٹلی پولیٹیکل سٹرگل موو کر کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں چلی گئی تھی. اب جب واپس اس کو سڑکوں کو لے کے آنا، آپ کو تھوڑا سا وارم اپ کرنا ہے، اپنے ورکر کو چارج کرنا ہے، اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے. اور پھر آپ ایک وقت آئے گا جو پراپر ٹائم وہ خان سے اعلان کر دیں. جی فواد صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے 9 فروری کا ایک بڑا موقع مس کر دیا. 9 فروری کے بعد تحریک نہیں چلا سکے، پھر آپ لوگ کوئی الائنس نہیں بنا سکے، وہ مومنٹم آپ بلڈ نہیں کر سکے. اگر آپ ابھی وارم اپ فیز میں ہیں تو پھر آگے 3-4 مہینے تو پھر آپ وارم اپ فیز میں ہی رہیں گے. اچھا دیکھیں، میں عرض کروں، 9 فروری کی ایسی ایک مسٹیک ہے جو کہ ہم سارے جانتے ہیں. غلطیاں ہر پولیٹیکل جماعت سے ہوتی رہتی ہیں. ہم 9 فروری کو اگر اس دن اٹھ کے کوئی شور مچاتے، کوئی ایک سڑکوں میں پروٹیسٹ کا اعلان کرتے، چیزیں ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی. پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس قسم کی ہم پہ ایک ایک غاصبانہ قسم کا ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا ہے پورے پچھلے 1.5-2 سال میں. آپ دیکھیں خان صاحب کے قاتلانہ حملے سے لے کے لوگوں کی چار دیواری تک کیا کچھ نہیں کیا گیا. اب اس میں سوچیں گے کیا یہ جماعت عام ایک انسان کے طور پہ، عام پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ کیا یہ صحیح طرح کام کر؟ نہیں. ہمارے کوئی سینسز اتنے زیادہ کوئی سٹرونگ نہیں ہے کہ ایک طرف ہمیں مارا جائے، دوسرا ہم کہیں کہ جی فلانا ٹام غلط ہو رہا ہے. ہم نہیں کر پائے. یس، الائنسز کی بات سے میں شاید اگری نہ کروں. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ابھی بھی ہم الائنسز کے ہیں. ہمارے ساتھ اچک زئی صاحب ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہیں، مینگل صاحب کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ آپ ہمارے معاملات دیکھیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جب وہ پنڈی میں فیض آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تھا. تو اور اس وقت ہم جی ڈی اے کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں. سو پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں جو اس گورنمنٹ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی، جو ہمارے نیریٹو کے ساتھ تھوڑا سا قریب تر ہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی فیصلہ ہر جماعتیں اپنے مینڈیٹ سے کرنا ہے. یقیناً کوئی ہم سے کہیں جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہر بندے نے اپنے ٹرمز پہ آپ کے ساتھ آنا ہے. اب مولانا کے ساتھ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک حد تک ہم ان کے ساتھ چلے. کچھ ترمیم ہمیں قبول نہیں تھی، کچھ ان کو تھا. الٹیمیٹلی ہم پول آؤٹ کریں گے کیونکہ ہم نے تو آئینی ترمیم میں جانا نہیں تھا، اور مولانا وہ جو آدھی ایک ترمیم تھی اس کے ساتھ وہ چلے گئے. سو آپ کسی بھی اپنے الائنس کو مجبور نہیں کر سکتے وہ اپنی پوزیشن چھوڑے اور آپ کی پوزیشن پہ آ جائے. سو یو جسٹ ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ. یقین جانیے پاکستان میں جس پولیٹیکل جی آپ بتائیے. جی، یہ جو خواہش تھی جے یو آئی اور پی ٹی آئی ملاقات کی کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان میں ملاقات ہو جائے، کس کی خواہش تھی؟ کیونکہ میں ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کامران مرتضیٰ صاحب کا، ایک ایکسپریس اخبار میں لگا ہوا ہے کہ عمران خان کے ملنے کی خواہش پر مولانا صاحب نے رد عمل نہیں دیا. تو یہ خواہش ادھر سے ہوئی ہے آپ کے بانی کی طرف سے؟ اچھا، یہ میرے ایسے نوٹس میں یا نالج میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی خواہش کا اظہار ہوا ہے. لیکن اگر کبھی کسی جگہ پہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ نے کسی یہ بیان دے بھی دیا ہو تو میں اس میں کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا. مولانا صاحب بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان عمران خان صاحب بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. اگر یہ دو لوگ آپس میں ملنا بھی چاہیں کسی بھی معاملے کے اوپر، وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل یا پولیٹیکل الائنس کے طور پہ، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایسا میرے نالج یا نوٹس میں نہیں کہ ایسی کسی خواہش کا اظہار. لیکن اگر ہوا ہے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے کہ ایسے لوگ، ایسے پولیٹیکل جماعتیں جو بہت ایکسٹریم اینڈ پہ رہ چکی، ہمارا اور مولانا صاحب کا کوئی اتنا زیادہ بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود آئینی ترمیم کے حوالے سے
سے ہم آپس میں ملے, ہماری لیڈرشپ ملی, خان صاحب کو جا کے پیغام دیا, خان صاحب نے بڑا وارم قسم کا ریگارڈ مولانا صاحب کو بھیجا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے لیکن ہماری فلانی جو ٹرمز کے اوپر اعتراض ہے, اور اگر اس اعتراض کے یا اس الائنس کے جو تھوڑی سی ہاف کوکڈ الائنس تھی, اس کے نتیجے میں اگر کسی ٹائم پہ مولانا صاحب یا خان صاحب کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند ہے. سو کہیں پہ اگر چھوٹی موٹی اپوزیشن ہمارے جیسے لوگ ہیں تو ہمیں آپس میں ملنے جلنے دیں, ہم نے آپس میں بیٹھ کے کیا کچھ ایسا کر لینا ہے جو ان کا نقصان ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے, آئی تھنک دس از ویل اپریشیٹڈ کہ اتنے بڑے پولیٹیکل جو مخالف تھے وہ آج آپس میں مل بیٹھنے کو تیار ہیں, پرووائڈیڈ کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک تحریک عمل میں آ سکے. میں ویری پاکستان سمجھتا ہوں پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر آج عوام نے واقعی اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے, you have to stand together with them, with this political party. آپ کو آج تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس اسٹرگل کا پارٹ بننا پڑے گا. سینیٹر صاحب جب باقی جماعتیں آن بورڈ آپ کے ساتھ آتی ہیں, میں ذرا